بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے وسیم ملک صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ وسیم، آپ کے وقت کا۔ فیصلے پر بہت بات ہو چکی، لیکن جو فیصلہ پڑھتے ہیں اس میں نقائص اور جو لنکس ڈاٹ ڈسکنیکٹ وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا عمران خان کن بنیادوں پر یہ سزا دی گئی اور کتنی تگڑی یہ سزا ہے، یا پھر وہی ہوگا ہائی کورٹ میں فیصلہ آئے گا، چیلنج ہوگا اور یہ معاملہ پچھلے مقدمات کی طرح اٹھ جائے گا؟ کیس کے میرٹس پہ آنے سے پہلے اس کیس کا ایک اور پہلو بھی ہے جی، اور ہمارے نظام کی بدقسمتی دیکھیے کہ یہ معاملہ خیر ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے میں جج صاحب کے خلاف یہ آبزرویشنز دی گئی تھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی جوڈیشل عہدہ رکھنے کا اہل نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک شخص، ایک ایسا جج جو اس حد تک بے ضابطگی کرتا ہے، پروسیس کو ابیوز کرتا ہے، جج ہوتے ہوئے، سیول جج ہوتے ہوئے، تو وہ ایک ملزم کے بغیر پیش ہونے پہ اس کا جسمانی ریمانڈ پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ پھر معاملہ جب سپریم کورٹ میں آتا ہے یا اوپر کی عدلیہ میں آتا ہے تو پھر جج صاحب جھوٹا بیان حلفی بھی جمع کرواتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا، صحیح۔ میں نے پھر ریمانڈ دیا تھا، صحیح۔ جس کے بعد باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے اور جج صاحب کے خلاف یہ آرڈر آتا ہے کہ جھوٹا بیان حلفی بھی دیا اور پروسیس کو ابیوز کیا، لہٰذا یہ کوئی عہدہ رکھنے کے اہل نہیں ہے۔ پھر اس فیصلے کے خلاف ریویو آتا ہے، ریویو بھی ڈسمس ہوتا ہے اور سپریم کورٹ سے ججمنٹ فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے بڑی عدالت تو اس پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے نا، یا تم کہیں گے اوپر اللہ کی عدالت ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے باوجود یہ 2004 کی بات ہے، سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو لکھتی ہے، کیونکہ پنجاب کے ماتحت جوڈیشری سے تھے، کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہ آج غالباً 21 سال 20 سال بعد وہ شخص جج ہے اور ملک کے سابق وزیر اعظم کو سزا۔ سزا سنا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اس کا تو دوسرا پہلو ہے، مجھے ایک چیز کی بڑی مجھے ان سارے معاملوں پہ نا جو سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے نا وہ یہ کہ ہماری جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہر حد تک استعمال ہونے کو تیار ہے۔ صحیح۔ ایک بندے کے اندر اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ اتنے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، آپ اتنے کمپلسٹ ہیں کہ آپ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں سنا سکتے، تو اس کا کوئی پروسیس تو کوشش کریں، شفاف رکھیں۔ 3 دفعہ یہ معاملہ مؤخر ہوا فیصلہ سنانے کا، صحیح۔ جس جج کو فیصلہ لکھنے کے بعد سنانے کی اجازت نہ دی جائے وہ جج اور وہ فیصلہ کتنا ہی کوئی آزاد ہوگا، پہلی بات۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ اگر پھر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہی آج کی تاریخ کو سنانا تھا، پہلے موخر کرنا تھا، تو ایٹ لیسٹ جج صاحب میں اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ کہتے ان کو کہ حضور آپ نے اناؤنس کروانا ہے نا، میں کہہ دوں گا کہ میں آج نہیں سنا رہا۔ صحیح۔ یہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ صحافی 2 روز پہلے آ کے بتاتے رہے کہ نہیں سنایا جا رہا، ڈیٹیل بھی پوری بتا رہے ہیں۔ ڈیٹیل۔ اچھا، تیسرا پہلو کہ ٹھیک ہے ہم کورٹ رپورٹر ہیں، ہم جب کیس کے میرٹس کور ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک فیصلہ سوچتے ہیں اور وہ بڑا قریب تر ہوتا ہے کہ جی یہ سزا ہوگی یا یہ جج یہ کہے گا، لیکن پچھلے 4 دن سے جو فیصلہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے 150 صفوں کا ہوگا، فیصلہ آج 148 صفوں کا نکلا۔ بالکل وہی ہوا، عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی۔ سارے بتا رہے تھے۔ تو ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب جوڈیشری اس حد تک کمپلیسٹ ہے، اس حد تک عوام میں اپنا اعتماد کھو رہی ہے، تو یہ سب سے افسوسناک بات ہے۔ دیکھیے 77 سال عدالتی تاریخ میں پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سیاسی، عدالتی، معاشی، خارجی ہر امور میں مداخلت کرتی آئی ہے، لیکن اب تو وہ جو پہلے بیک ڈور سے ہوتا تھا وہ فرنٹ ڈور سے کھلے عام آ کے کر رہے ہیں۔ ہم پنجابی میں سے کہتے ہیں، وہ انگلش میں ہیزیٹیشن ہوتا ہے، ہاں، چکالت۔ اب تو اس حد تک بڑھ گئے، اب بدیدی ہو چکی ہے اتنی کہ آپ کھلے عام یہ سب کچھ کریں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ تو فیصلہ سنانے سے پہلے کے پہلو ہو گئے، یا اس ججمنٹ میں انہوں نے کیا لکھا اس سے مطابق۔ عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے کرپٹ پریکٹسز کی، اختیارات کے بے جا استعمال کی، ناجائز استعمال کی، اور عوامی اعتماد کے خلاف جو ان کی وہ کہتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت ہے، تو یہ کرپشن سر، یہ کرپشن، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال اٹ سیلف وہ کرپشن کی۔ تو جو آرڈیننس ہے نیب کا 1999 کا، اس کی سیکشن 10 اور سیکشن 9A جتنی بھی ہے وہ مالی کرپشن کے حوالے سے بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی فیصلے کی بھی چند صفحات ہی سامنے آئے ہیں، تو اب اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ مزید ریزننگ کیا بنائی ہے جج صاحب نے، اتنی ایکسٹریم سزا تو دے دی۔ اور پھر انہوں نے 10A جو ہے سیکشن، اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال،
اور 14 سال کی سزا عمران خان کو سنا دی گئی، بشرا بیوی کو 7 سال۔ تو یہ جو ہے فیصلے میں جج صاحب نے لکھ دیا کہ یہ ثابت ہو گیا۔ پھر جج صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ شریک ملزمان مزید بھی جو تھے، مرکزی جو ملزمان تھے وہ 6 تھے، بشرا بی بی، عمران خان تھے، ان کو سزا سنائی، ملک ریاض ہو، زلفی بخاری ہو، شہزاد اکبر صاحب ہوں، فرح گوبی صاحبہ ہوں، ان کی حد تک تو کیس داخل دفتر ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور ان کے اثر سے مجبور ہاں، اب مجھے کوئی ایک شخص یہ بتائے کہ ہمیں بتایا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے ملک ریاض سے اس سارے معاملے کے عوض ہیرے کی انگوٹھیاں لی۔ پورے ٹرائل کو کور کریں، نیب کی کیس کی فائل کو پڑھیں، فیصلے کو پڑھیں، ہیرے کی انگوٹھیاں کہیں نہیں۔ صحیح، وہ سیاسی بیانات ہیں۔ تو سیاسی بیانات یا حکومت جو آ کے بتاتی رہی ہے تو فیصلے کا حصہ تو بنا لو نا، پھر کچھ تو ثابت کرو۔ صحیح۔ اگر دوسری بات، اگر 190 ملین پاؤنڈ تھا، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ کرپشن کا میگا سکینڈل ہے ملک کی تاریخ، عمران خان کے اوپر جرمانہ ہوا 10 لاکھ، بشرا بی بی کے اوپر جرمانہ ہوا 15 لاکھ، بس 15 لاکھ کا کیس تھا، اسی سے حساب لگا لیں۔ اسی سے حساب لگا لیں۔ تیسری بات، عمران خان صاحب نے وہ کابینہ سے ہی فیصلہ منظور کرایا نا، کابینہ کے کسی رکن کو سزا نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اور نیب ترامیم کے بعد کابینہ کے فیصلوں کو تو نیب اٹھا نہیں سکتی۔ چلیں، نیب نے اس حد تک کہا کہ جی عمران خان نے مالی فوائد حاصل کیے ہیں، کرپشن کی ہیں، تو وہ کیبنٹ اس نئی نیب ترامیم کے بعد بھی وہ کیس چل سکتا ہے۔ تو پھر اب جج صاحب 9A پہ پھنسیں گے، ججمنٹ جب سامنے آئے گا کہ انہوں نے گراؤنڈز کیا بنائی ہیں، اور پھر چلیں ٹھیک ہے ہم جھوٹے ہیں، جج صاحب 9A بھی ثابت کر رہے ہیں، جج صاحب 10A بھی ثابت کر رہے ہیں، اختیارات کا غلط استعمال بھی ثابت ہوا، مالی کرپشن بھی ثابت ہوئی، میکسیمم سزا 14 سال سنا دی گئی، اور بشرا بی بی جو کہ کابینہ کا حصہ نہیں تھی وہ بھی کوئی معاونت کر رہی ہوں گی، یار ہمیں کیا پتا، جج صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ 150 صفحوں کا لکھا ہے، اور وہ جج صاحب جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ جج بننے کا اہل نہیں ہے، لیکن ہمارے نظام میں گزشتہ 21 سالوں سے وہ جج ہے، تو جج صاحب میں کوئی تو خامیاں ہوں گی نا، خوبیاں ہوں گی نا، جو انہیں نظر آ جاتا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہوگا۔ پھر جج صاحب اپنے ہی فیصلے کے پیراگراف نمبر 135 میں کیا لکھ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحب ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا، دباؤ ہوگا، تو پھر انہوں نے عمران خان کے حق میں بھی بہت کچھ لکھ دیا۔ جج صاحب لکھتے ہیں there might be certain minor discrepancies and contradictions in the prosecution evidence which are but natural in such cases of white collar crime۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ استغاثہ کے شواہد میں کچھ معمولی تضادات اور 2 یا 2 سے زیادہ حقائق کے درمیان مطابقت، مماثلت یا منطق کی حیرت انگیز طور پر کمی ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک وائٹ کالر کرائم ہے تو اس میں تو یہ فطرتی عمل ہے، حالانکہ قانون شہادت کے اوپر پرکھنا ہے آپ نے۔ ہمیں تو آج کل بتایا گیا کہ جو ملزم ہے وہ کورٹ کا پسندیدہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے جب تک اس کو گلٹی پروو نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو فیصلے آتے ہیں وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہوتے ہیں۔ جج صاحب کو کوئی شک جب نہیں ہوگا تب وہ فیصلہ سنائے گا، اور جج صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ غلطیاں کوتاہیاں تھیں، چھوڑ دیجئے، سزا سنا دیجئے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا آپ کو، گزشتہ کچھ دنوں میں قانون شہادت کی اہمیت کتنی ہے، اور بھی نیب کے بہت سارے کیسز ہیں، مریم نواز کا، نواز شریف کا، دیگر کیسز، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ملک شہزاد احمد خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، انہوں نے ایک ملزم کو جسے 5 قتل کے جرموں میں، 5 لوگوں کے قتل کے جرم میں 5 بار پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، کس ایک نقطے پر بری کیا کہ جو گواہان تھے وہ رات کے اس پچھلے پہر جب یہ قتل ہوئے تو غیر معمولی طور پر وہ جو گواہان تھے وہ وہاں مقتولین کے گھر میں بیٹھے تھے۔ صحیح۔ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ وہ جو گواہان ہیں وہ عموماً تو نہیں بیٹھتے نا رات کو اس گھر میں لیٹ تک، تو وہ اس رات کیا انہیں پتہ تھا کہ قتل ہو رہا ہے، اس رات لیٹ تک بیٹھے رہے۔ اس حد تک شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن یہاں جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ استغاثہ کے جو شواہد ہیں اس میں تضادات ہیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ شواہد میں منطق کی غیر معمولی طور پر، حیرت انگیز طور پر ربط نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ فیئر ٹرائل کا قتل ہے۔
اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ صحیح 3 جج چینج ہوئے، 3 جج تو پہلے چینج ہوئے، پھر 3 تاریخیں مؤخر ہوئی، وہ سارے چھوڑ دیجئے جو سیاسی عوامل تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی. قانونی عوامل کے طور پر دیکھیے تو جج فیصلے میں خود بتا رہا ہے کہ حضور میرے کو کچھ نہیں، لیکن کیا ہے سزا سنانی مت سنانی. اس سزا کا اب اگلا پہلو کیا ہوگا؟ سوموار کے روز پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر رہی ہے. حکومت کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ آج کے روز ابھی جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے اجلاس چل رہا ہے. 4 ججز ہیں، ان کو لانا ہے، تو اگر وہ آج لایا جاتے ہیں جو کہ کبھی امکان ہے 99% ہے کہ وہ آ جائیں گے، تو عامر فاروق صاحب ڈی بی ایک بنائیں ایڈیشنل جج کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس کیس میں سزا بری بھی نہ کریں یا کنوکشن بھی نہ کریں. لیکن اگر یہ کیس عامر فاروق کے ساتھ ان 7 ججوں میں سے کوئی ایک جج بھی بیٹھ گیا، اس کیس کا حشر سائفر، لوگ کہتے ہیں سائفر توشہ خانوس جیسا ہوگا، میں کہتا ہوں اس سے بھی برا ہوگا. کن پہلو کیا ایسے نکات ہیں جو بہت کمزور ہیں اس فیصلے کے اندر، جو ہم نے شروع میں بات کی، ایگزیکٹلی دیکھیے، جو چیلنج کرنے چاہیے پی ٹی آئی کو اب کورٹ کے اندر؟ ایک تو جج کمپلیسٹ ہے، چھوڑ دیں. صحیح. مداخلت ہے، چھوڑ دیں. پروسیس کو ابیوز کیا گیا ہے، چھوڑ دیں. عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ضمانت کے اسی مقدمے میں لکھا تھا کہ پروسیکیوشن کی جو اب تک کی شواہد ہے وہ اس مقدمے کو بنانے کے لیے ناکافی ہیں، یہ مزید تفتیش کا کیس ہے. اور وہ شواہد اکٹھے کیے گئے. ہاں، کہاں کیے گئے؟ جی. وہ ایک فیصلے کی بنیاد پہ یہ کیس اڑ سکتا ہے. دوسرا، نیب اگر یہ مالی الزام جج صاحب لکھ رہے ہیں تو نیب نے جس شخص کو اپنا گواہ بنایا وہ سی ایف او تھا القادر کا، چیف فائنینشیل آفیسر. اس نے آگے ٹرائل میں آگے کہا تھا کہ عمران خان اور بشرا بیوی کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر کون سا ایسا گواہ آیا جس نے ایسے کوئی آپ کے سامنے شواہد رکھے کہ آپ مان گئے کہ عمران خان نے مالی کرپشن کیا، پھر آپ اسی فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ ان میں جھول ہے، شواہد میں جھول ہے، شواہد میں تضادات ہے، شواہد میں ربط نہیں ہے. صحیح. تو اس سے بڑی بنیاد اور ہو کیا؟ عمران خان کے جتنے ہم نے میسیجز لکھے ان میں ایک لائن و مسلسل لکھی، نواز شریف کو ان ساری چیزوں سے 9 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا جو ہمارے میڈیا میں نہیں چل اس طرح. یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ عمران خان کے اس مقدمے میں بھی کھرا جو ہے وہ واپس نواز شریف کی طرف جائے گا؟ وہ فی الحال تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو یا تو آپ بالکل کوئی ایک ایسی تفتیش کریں کہ پاناما اس ملک میں چل رہا تھا اور نواز شریف کو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ریسکیو بھی کر رہی تھی، ریسکیو کر دیا اور یہاں سے پھر لوگوں کو بھیجا گیا اور ملک ریاض صاحب وہاں جب گئے انہوں نے زمین خریدی ہے، تو ملک ریاض صاحب بھی اب منہ کھولے اور باقی معاملات چلائیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی حد تک یہ دونوں جو سزائیں ہیں یہ مجھے اس کا مستقبل کوئی روشن نظر نہیں ہے. یعنی ہائی کورٹ پہ یہ معاملہ اڑنے والا ہے یا وہ جو ججوں والا جو پریشر ایک بٹھایا مطلب جج جائیں گے اس حد تک. لیکن پھر بھی آپ ثابت تو کریں گے نا. اب ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اپنا وہ ججمنٹ کہاں کریں گے؟ اس کورٹ کو کسی کے اس فیصلے کو کس جج کے سامنے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا. عامر فاروق وہ خود لکھ چکے ضمانت کے کیس میں، یہ مزید انکوائری کا کیس ہے. السلام علیکم. کھانا کھانے کی وجہ سے نا کھانے کی وجہ سے لیٹ ہوا. دیکھیں کرامت مغل صاحب جو فیصلہ آ جائے آپ پہلے بتائیں ہارے کہ جیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں میری دعائیں آپ کے ساتھ دونوں صورتوں میں اصل میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا. تو جی جی پلیز. جو فیصلہ آیا آپ نے بھی وہ چند صفحات دیکھے ہوں گے. جی جی. وہ ایک اکاؤنٹ ہے، تو اس میں آواز وہ ایک اکاؤنٹ ہے عمار سلنگی کے نام سے، بڑی پوری آواز نہیں گرا رہی. یہ جو بڑی طاقتور شخصیات کے حوالے سے جن کے بارے میں پہلے بھی آبجیکشن ہوا تھا، تو ان کی جانب سے آج بھی 3-4 صفحات سب سے پہلے جاری کیے گئے. اور ہمیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا یہ کہاں سے چیزیں لیک ہوئی ہیں کہ جو فیصلہ ابھی فریقین کو نہیں ملا، جو اس وقت کمرہ عدالت میں تھے، جو میڈیا میں گیس بھی چینج ہو ہاں، تو وہ جو اس وقت کمرہ عدالت میں تھے ان کو بھی نہیں پتا کہ فیصلے کی کاپی کب کہاں کیسے کس وقت آنی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 150 صفحات ہوں گے، اس بارے میں بھی 4-5 روز پہلے کچھ لوگ خبریں دے چکے. وہ ہم نے بات کی کہ 148 وہی ہوا. اور وہی اب سب سے زیادہ بحث سوشل میڈیا پہ جو میں نے سعید لوگ صاحب لکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی شاید قاضی صاحب نے فیصلہ کیا آپ نے فیصلے کی، کیونکہ ہم ادھر کے فیصلے پڑھتے رہے، اے آئی سے وہ ثابت بھی ہوا کئی چیزوں میں. یہ فیصلہ بھی کیا کہیں لگتا ہے کہ رب تحریر کا سٹائل اور پوائنٹس جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، یا پھر یہ جج ناصر جاوید صاحب جیسے اہل جج جو ہے وہ لکھ؟ دیکھیں ناصر جاوید صاحب کے بارے میں 2004-5 کے ایک مقدمے کا حوالہ دیا جاتا ہے
اور اس نہل وقت کیا گیا۔ جی نہل کیا گیا تھا کہ یہ تو مینٹلی ایک جج بننے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس شخص سے دیکھیں کہ عمران خان کو ایک سابق وزیر اعظم کو مقدمہ، جانی ہو تو سب کے ٹیسٹ ہوں تو آپ کو پتہ ہی کتنے بچے جی کتنے بچیں گے، بالکل یہی بات ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی نا، ہم نے اپنے ناظرین کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک جو یہ فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے حوالے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ نقطہ اس فیصلے میں ہوا تو ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں جی گے، بالکل ایسے ہی۔ اور ہم اب وہ چیز آپ کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ اور فیصلہ ہوا کچھ یوں کہ 4 جنوری کو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، حسن بھائی کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے، میری ٹویٹ کے نیچے آ کے نا ایک شاہین اختر کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل تھا، جی آپ نے کہا تھا میں نے اسکرین شاٹ بھی رکھا ہوا، تو میں نے وہ اسکرین شاٹ اس وقت لے لیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے جو نیچے بات کی تھی نا وہ بڑی مجھے ذہن کو لگی کہ یہ چیز واقعی اس سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اب وہ جو شاہین اختر صاحب ہے نا، وہ ان کا ظاہری بات ہے مجھے یہ اصل اکاؤنٹ تو نہیں لگتا، لیکن انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ فیصلہ کوئی وکیل نہیں، قاضی فائز عیسیٰ لکھ رہا ہے، فیصلے کی ہر لائن بتائے گی کہ قاضی نے لکھا ہے۔ ویسے جو چند صفحات میں نے پڑھے ہیں، مجھے یہ ایک جو ہوتا ہے نا سیشن جج لیول کا افسر، مجھے یہ اس کی انگریزی نہیں لگتی، یہ کنفرم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم وہ دیکھیں کہ پی ڈی ایف نہیں آئی، جب وہ ساری چیزیں آئیں گی ہم دیکھیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ہر جج کے کچھ نہ کچھ ٹریڈ مارک قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جس کا وہ بھرپور طریقے سے اپنے فیصلوں میں اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ جو شاہین اختر صاحب تھے، انہوں نے ایک اور لائن اس میں لکھی، انہوں نے کہا کہ 10 سال قید کی سزا ہوگی اور القادر ٹرسٹ حکومتی تحویل اور فوری قبضے کا حکم دیا جائے گا۔ اب یہ 10 سال کی سزا تو نہیں ہوئی، ویسے آپ کو پتہ ہے شروع میں 10 سال ہی چل رہا تھا، پہلے 14 کی سٹارٹ ہوئی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ میکسیمم کی ہے میکسیمم، تو اس میں بھی دیکھیں، اچھا اس میں بھی 10 سال، تو 10 سال کی پھر رات کو مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا 14 سال کی، غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا 10 سال کی، بعد میں غریدہ نے بھی اپنی ٹویٹ کو درست کیا اور اس نے بھی 14 سال کا۔ اب یہ دیکھیں کہ چلے 10 سال سزا بھی تقریباً اس کے نزدیک ہے جو ٹویٹ انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ 10 سال ہوگی، عمران خان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی، ساتھ انہوں نے لکھا کہ القادر ٹرسٹ کو حکومتی تحویل میں لیا جائے گا، وہ آج عدالت نے حکم دے دیا کہ حکومتی تحویل میں اس کو لیا جائے، تو وہی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان کی کرپشن پر تقاریر کا فیصلے میں خصوصی حوالہ ہوگا۔ اب یہ 150 صفحات آنے ہیں، آپریشنل پارٹ جو وہ پیجز اس وقت سرکولیٹ ہو رہے ہیں نا، وہ آپریشنل پارٹ وہی ہے۔ اب اس کی بیکنگ کیا ہوگی، کس گواہ نے کیا بات کی، کہاں پہ کیا کچھ ریکارڈ ہوا، عمران خان ماضی میں کیا کہتے رہے، اگر یہ ساری چیزیں اس فیصلے کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ ہے 4 جنوری کی ٹویٹ ہے، اور اس کو یعنی کہ آج 17 تاریخ ہے، تو تقریباً 2 ہفتے پہلے اس بندے کو، یہ کون تھا مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن اس کا اپنی اس ٹویٹ میں ان چیزوں کا ذکر کرنا جو آج تقریباً اسی سے مل جل کے اسی کے طرح کا وہ فیصلہ آیا، پھر اس کا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کرنا یقیناً یہ مشکوک۔ اور ابھی 2 دن پہلے سینئر صحافی ہیں فہیم ملک، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اطلاعات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں واپس آ چکے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور سپریم کورٹ رپورٹر سے بھی اس حوالے سے چیک کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور ایک دن غالباً ججز کالونی میں بھی کہیں رہے ہیں اور اس کے بعد کراچی چلے گئے ہیں۔ تو یہ جی تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت معاملات کرامت مغل صاحب چل رہے ہیں۔ اور مزے کی ایک اور بات، 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 35 سے 38 ارب روپے بنتے ہیں۔ عمران خان اور اس کی بیوی نے 135 ارب کی کرپشن کی اور ریکوری ہوئی ہے صرف 15 لاکھ روپے، 10 لاکھ عمران خان سے، 5 لاکھ کچھ رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم نقطہ کہ جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں، ڈسکریپنسیز اندر موجود ہیں، ڈاٹس کریکٹ نہیں ہوتے۔ تو جب ڈاٹ کریکٹ نہیں نہ ہوتے تو آپ اس دفعہ کے اندر اوورال نہیں، اس موجودہ جو دفعات عمران خان پر لگائی گئی ہیں اس میں آپ کیپٹل پنشمنٹ دے ہی نہیں سکتے۔ صحیح، یہ آپ کا فائدہ تو ملزم کو ہوتا ہے، یہ اصول ہے، طے شدہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہائی کورٹس کی ججمنٹس اس کے اوپر موجود ہے۔ تو جب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سکم موجود ہے، کچھ ڈاٹس آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے، تو پھر آپ نے عمران خان کو 14 سال کی سزا کیسے دیا؟ حکومت خود پھنس گئی ہے۔ پیراگراف نمبر 135 جو ہے وہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جج صاحب نے جن نے فیصلہ سنایا ہے ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ان کے خلاف صرف کیس نہیں آنا چاہیے کرامت مغل صاحب، میرے خیال میں یہ لوگ جج نہیں ہیں، یہ ہے انڈر کور کرمنل۔ جی سلیپر سیل بھی ہے، لیکن سلیپر سیل جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹ کے لیے نا کچھ ٹائم کے لیے وہ بالکل روپوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اس نظام انصاف کو تباہ کر رہے ہیں۔
2025 में आके सजा देखिए कौन वो शख्स है जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे लोगों को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग ही पसंद होते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जज मलिक एजाज आसिफ या जज मोहम्मद अब्बास साहब जैसे लोग पसंद नहीं है जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, जिनके अहले खाना को आप परेशान करें, जिनके अदालत के सामने लगे ट्रांसफार्मर पर फाइलें, हाँ, जैसे मुनीब आयशा मलिक साहबा, सबको साइड लाइन कर दिया गया, सबको साइड लाइन कर दिया गया। तो ये जज ऐसे जो आज़ाद जहन रखने वाले हो वो कंप्रोमाइज नहीं करते, एक और कंप्रोमाइज वीडियो करते हैं आपके जी। साथ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी होगी और लोगों के पास टाइम कम होता है। गुफ्तगू अगली वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। मुझे और सईद बलोच साहब को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगे। अल्लाह।